बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे माशरे में तकसीम दर तकसीम है। अगर बात करें अदलिया के अंदर भी हमें तकसीम नज़र आ रही है, मुकन्ना और अदलिया की भी महाजर आई है, सियासी जमातों के अंदर इवन हमें अब तकसीम नज़र आना शुरू हो गई है। ये एक्सट्रीम पोलराइजेशन की आखिर क्या वजूहात हैं? आज सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस की हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ये कहते नजर आए कि अगर कमरे में हाथी हो, किसी को नजर ना आए तो हम क्या कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा ये हम लड़ाई जारी रखेंगे। किसके खिलाफ ये लड़ाई है? 2 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने के हवाले से भी बात हुई, जिस पर ये कहा गया कि इन 2 जजेस जो हैं वो रेफरेंस का मुकाबला करेंगे। वो कहते हैं कि हमने तो कोई ऐसी बात की ही नहीं है कि हम रेफरेंस लाएं। शेर अफजल मरवत को भी नाज़रीन पार्टी से निकाल दिया गया, और आज उन्होंने ये सवाल फ्लोर ऑफ द हाउस पे उठाया कि मुझे क्यों निकाला, जिस पर जो है हुकूमत की जो बेंचेस हैं उनकी जानिब से तालियां भी बजाई गई, और इस पर स्पीकर ने कहा कि आप इनको मुश्किलात में डाल रहे हैं। नाज़रीन, ये तमाम मामलात जो हैं, आज की जो अपडेट्स हैं, इस पर तो बात करेंगे, लेकिन एक जो बहुत बुनियादी सवाल है कि ये पोलराइजेशन हमें किस तरफ लेके जा रही है, हमारे माशरे का कितना नुकसान हो रहा है, इसका तदारुक किस तरह से हो सकता है, कौन ये ख़त्म कर सकता है, ये प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमें मोहम्मद अली दुरानी साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर सियासतदान है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। दुरानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आगाज़ में ही सब आपको पता है कि आप एक हिस्सा रहे मुज़ाकरात के हवाले से, तमाम सियासी जमातों को मुत्तहिद करने के हवाले से। आप क्या देख रहे हैं कि जो आपकी काविशें थी वो रंग नहीं लाईं, और ख़ुसूसन 26वीं आईनी तरमीम में जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान दूसरी साइड पे चले गए, अब मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपको क्या नज़र आता है कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा बनेंगे और इस तहरीक को जो है सड़कों पे लेके आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आपने बड़ा डायरेक्ट और बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन किया है। देखें, जब मेरा जो ग्रैंड अलायंस बनाने का कॉन्सेप्ट था हम सब का ही, वो इस पे बेस था कि तमाम वो पार्टीज जो ऑपोजिशन में हैं उनको आपस में इकट्ठा मिलके अवाम के जज्बात की नुमाइंदगी करनी चाहिए। यही एक रिक्वायरमेंट थी, और इसी के तहत हमने इस्लामाबाद में एक कट भी किया था जिसमें सब मैंने मेहरबानी की थी, तशरीफ लाए थे। और उसके बाद फिर मैं राब्ते में भी रहा, तो जो एक कमिटमेंट थी, जो कमिटमेंट अबाउट 26 अमेंडमेंट की, जब सारे ये डायलॉग शुरू हुए तो उस पर ये कमिटमेंट थी कि जनाब कोई भी ऐसा अमेंडमेंट का हिस्सा नहीं बना जाएगा जो कि आवाम के बुनियादी हुकूक के खिलाफ हो। लेकिन उससे बढ़ते हुए, उससे पहले जो कमिटमेंट थी वो ये थी कि ये जो पार्लियामेंट है ये इनकम्प्लीट है, और इस पार्लियामेंट का जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा जिसमें बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन हो चुकी हुई है, और वो किसी तरह से भी आवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है। लिहाजा इनके साथ अगर कोई भी निगोशिएशंस होनी चाहिए तो मेरा हमेशा से ख्याल है कि पार्लियामेंट में निगोशिएशन होनी चाहिए, लेकिन वो निगोशिएशंस जो है वो पार्लियामेंट की बेहतरी के लिए होनी चाहिए, पार्लियामेंट की फर्दर जो है वो सबवर्शन के लिए नहीं होनी चाहिए। तो लिहाजा 26वीं आईनी तरमीम में मुझे बहुत दुख हुआ, और मैं खुद इस चीज की अनाउंसमेंट भी करता रहा था। मैंने ये बात भी की थी कि कोई भी अपोजिशन पार्टी जो है वो इसका हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन ऐसा ना हो सका, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा आवाम को भी तकलीफ हुई। और आज ये हाल है कि हमारा अदालती निज़ाम सस्पेंड हो चुका है, हमारा तो आइन बेसिकली जो मौलाना ने वो कमिटमेंट जो की थी वो तोड़ दी। मौलाना ने, मतलब देखें, मौलाना के साथ मेरा एक बहुत ज़ाती ताल्लुक है, जो कि उनके वालिद साहब से हमने सीखा, बचपन में उनकी गुफ्तगू से सीखा। जब मैं इनके नवाब रफुल्ला खान साहब के पास हम जाया करते थे, उनके कमरे में मौलाना की फोटो लगी हुई थी, और मौलाना एक आइकॉन थे डेमोक्रेटिक सिंबल्स के, तो इसलिए बहुत ज्यादा एक रिस्पेक्ट का मेरा उनसे ताल्लुक है। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर मेरा ख्याल है कि कौम भी मायूस हुई है, हम भी मायूस हुए हैं, और मेरा तो बड़ा इसरार है मौलाना से कि वो मेहरबानी करें और ये जो इक़दाम अभी हुआ है राइट इसकी नाउ जो मुलाकातें हुई हैं, मौलाना साहब कहीं से कोई 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से परेशान आपको नजर आते हैं कि यार ये गलत हो गया है, उस टाइम डिसीजन नहीं सही हुआ?
دیکھیں میں تو یہ چاہوں گا کہ مولانا اس کے اوپر اپنی پریشانی کا دیکھیں، آج جو آپ پیکا کا ایک ٹیررزم فیس کر رہے ہیں جی وہ بھی 26ویں ترمیم کا آؤٹ کم ہے. آپ کا آئین اس وقت معطل ہو چکا ہے، 26ویں ترمیم کا آؤٹ کم ہے. ملک کے اندر ایک قسم کا سول مارشل لا لگ چکا ہے، وہ 26 امینڈمنٹ کا آؤٹ کم ہے، اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے پورا عدالتی نظام جو ہے وہ تو کلیپس درانی کر صاحب اس چکا ٹائم ہے. تو مولانا نے آپ کو جو ہے کمٹمنٹ کی، اس کے بعد سے وہ مکر گئے. اب کیا مولانا صاحب کو ساتھ لانے کے لیے اور کمٹمنٹ پہ وہ راضی رہیں، وہ کمٹمنٹ پوری کریں، کوششیں ہو رہی ہیں، یا پھر اب آؤٹ آف دا باکس سولوشن ہے کوئی؟ دیکھیں اب ہماری جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے ان میں سے کچھ دوست جو ہیں وہ کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن میرا اس کے بارے میں بڑی کلیئر سی اوپینین ہے کہ کوئی بھی جو 26ویں ترمیم کا حصہ ہے جب تک وہ اپنی اس اوپینین سے رجوع نہ کر لے اس وقت تک وہ حکومت کا حصہ ہے. اور یہ بات میں نے کل کہی بھی ہے کہ جب تک جے یو آئی کی طرف سے 26ویں ترمیم کو ریجیکٹ نہیں کیا جاتا یا اس کے ہونے پر عوام کو کانفیڈنس میں نہیں لیا جاتا، اس وقت تک حکومت کی سپورٹ تصور ہوگی. اور آج کی جو صورتحال ہے اس کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بے معنی ہے کوئی اپوزیشن کا الائنس جس میں 26ویں ترمیم کی تائید اور اپوزیشن اکٹھے بیٹھتے ہیں. تو یہ تو بالکل ایک وقت، اور یہ اصل میں درانی اس صاحب وقت جو خط کے حوالے سے تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی شارٹ ہے ہمارے پاس. آرمی چیف صاحب نے کل خط کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا میں تو یہ خط ساری چالیں ہیں، میرے تک کوئی خط نہیں پہنچا، اگر پہنچا بھی تو وزیر اعظم کو دوں گا. عمران خان صاحب کا یہ خط لکھنا کیا پریشان کر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کو، عمران خان صاحب تو ہیں جیل میں، ٹھیک ہے، ان سے متعلق ان کی کوئی سٹیٹمنٹ یا ان کی کوئی خط یا ان کی کوئی بھی چیز وہ ہو سکتی ہے، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ ان کی پارٹی ان کے لیے کیا کر رہی ہے. تو مجھے بہت ڈورمنس نظر آ رہی ہے، خاموشی نظر آ رہی ہے، عدم تحرک نظر آ رہا ہے. اور پارٹیوں نے ماضی میں بھی تمام تر سپریشنز کے اگینسٹ جو ہے موومنٹس چلائی ہیں. موومنٹ یہ تو نہیں کیا ہوتی کیا کہ وجہ ہے؟ وہ بات ہوتی ہے کہ یہ قیادت جو ہے کمپرومائز ہے، کیا یہی وجہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ قیادت اس طرح سے متحرک نہیں ہے، تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں کوئی کمپرومائز نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ابھی یہ 26ویں ترمیم کے بعد جو کمپرومائز، اب پرسوں کا جو چیزیں ہم نے دیکھی جس پہ میں نے ری ایکٹ بھی کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک جتنے بھی پروگرامز ہوئے ہیں وہ عمران خان صاحب کی کال پہ ہوئے ہیں. ان کے جتنے لوگ عمران کے ووٹ سے الیکٹ ہوئے ہیں وہ تو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، فوٹو سیشن کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں اور واپس جا رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ دس از ناٹ انف. ان کو اب یہ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک، سیاسی تحریک ہوتی ہی وہ ہے جو قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر ہو. لوگ میں نے پی این اے کی موومنٹ دیکھی ہے، لوگ گرفتاریاں پیش کیا کرتے تھے پرامن طریقے پہ جا کے، اور اس سے ایک یا ماحول کہ بنتا کھانا تھا. شانا کھا رہے ہیں، پارٹی شارٹی کر رہے ہیں کہ آ جائیں گے، کوئی نہیں، خیر ہے، خان صاحب جیل میں ہیں تو کیا ہوا؟ کیا وہ خان صاحب جیل میں بند ہیں، ہم جو ہے اسمبلی کے اندر بیٹھ کے جو ہے روز فوٹو سیشن کرتے ہیں، حکومت کہیں بلا لے تو گھوڑوں پہ بیٹھ کے وہاں پہنچ جاتے ہیں، ہر الٹے کا حصہ بن جاتے ہیں. مطلب یہ، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنا ورکر جو ہے وہ ڈس ہارٹنڈ ہوا ہوا ہے اس سر یہ جو آپ نے بات کی ہے وقت. بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو ہے نا، مطلب یعنی کھانا شانا، فوٹو سیشن، تو سر جب بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ آپ اس بات کا حصہ ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پریکٹیکلی، تو ان کی بات جب یہ بیٹھے کرتے ہیں تو کوئی سیریسنس نظر آتی ہے یا پھر یہی ٹول دینے کے حوالے سے ہی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں؟ دیکھیں میرے تو سارے چھوٹے بھائی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے میں ڈفرنسز پیدا کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتا. مولانا کے ریفرنس سے جو بات چیت ہوئی وہ بھی ان کی رسپیکٹ میں کی ہے، جی جی میں جی. نے ان کی بہتری، نہیں سر، ان یہ کے تو بڑا سکھائے. فرینکلی سا کویشچن ہے، میں وہ پوچھ رہا ہوں کہ جو مطلب میں اور آپ بیٹھے بات کریں تو پتہ لگ جاتا ہے نا کہ کیا کس حساب سے بات ہو رہی ہے، کیا چاہ رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ معاملات کہیں ٹول کی طرف جائیں گے کیونکہ سیریسنس وہ دیکھیں نہیں ہے؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ ان کی سیریسنس جو ہے وہ ایک ریکوائرمنٹ ہے، ورنہ ورکر ان کا بہت اس وقت وہ مطلب وہ ہوا ہوا ڈس اپوائنٹڈ ہے، اور اس ورکر کی امیدوں کو ان کو رسپونڈ کرنا چاہیے، اور اس جو کو کہ نہیں کر رسپونڈ رہے ہیں وہ. کرنے کی
جو کہ مجھے نہیں نظر آ رہا کہ وہ رسپونڈ کر رہے ہوں، اور انہیں کرنا چاہیے اور مجھے پوری توقع ہے کہ وہ کریں گے بھی. اور بعض سیگمنٹس کر رہے ہیں اور بعض صرف جو ہے بس وہ شام کو اٹھتے ہیں منہ ہاتھ دھو کے فوٹو بنا کے کھانا کھا کے واپس. دس از دا پالیٹکس. 1.5 سال کے سے 1.25 سال ہونے والا ہے یا سال ہونے والا ہے ابھی تک. تو عمران خان اگر ان کو نکال رہے ہیں تو یہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب صحیح فیصلے کر رہے ہیں؟ قیادت سے ہٹا رہے ہیں، نکال رہے ہیں، چینجنگ لا رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ان کا پورا جو سٹرکچر ہے، پولیٹیکل پارٹی سٹرکچر، ٹھیک ہے، وہ ان رسپونڈ نہیں کر رہا، تو اس کی وجہ سے ایک اریٹیشن پائی جا رہی ہے ان کے صحیح. اوپر. ان فیملی کی خواتین بیچاری جو ہیں وہ پھر رہی ہیں، ان کی بہنیں ہیں، ان کی بیگم ہے، وہ سارے جو ہیں ڈیسپریشن میں چل. وہ پارٹی تو نہیں ہے، لیکن بالکل. جو پارٹی ہے اس کو پارٹی بن کے سامنے آنا آخری پڑے کوشچن گا. درانی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے، اور کیا اسی سال ہی آپ کو انتخابات نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میرا تو یہ خیال ہے کہ ارلیئر دا بیٹر. عمران خان کو جتنا جیل میں رکھنے والے رکھیں گے اتنا عمران خان کا فائدہ ہوگا، ملک کا نقصان ہوگا اور حکمرانوں کا بھی نقصان ہوگا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ انتخابات کے بارے میں میری بڑی کہ اس پارلیمنٹ کو 45 فارم پہ اس وقت تو یہ حال ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ بھی فارم 47. سر اسٹیبلشمنٹ مان جائے گی، وہ 2 سال کا ٹائم دے رہی ہے. بس ویری کوئک آپ اس کا آنسر کرتے ہیں، ہم نے اصل میں بریک پہ جانا ہے. کہ اسٹیبلشمنٹ مان جائے گی کہ 2 سال سے پہلے مذاکرات ہو جائیں، او سوری انتخابات ہو جائیں؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا یہ ایشو نہیں ہے، یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کا ایشو ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی وہی کہتی ہے جو پولیٹیکل گورنمنٹ ان سے چاہتی ہے. یہ تو پولیٹیکل گورنمنٹ کا مسئلہ ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے نا سر، یہاں پہ جو معاملات ہیں وہ کہیں اور سے بھی چلتے ہیں نا، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ بھولے ہیں جو اپنے کام کو پورے، اپنے کھانے پینے کو پورے، اور جہاں عوام کا مسئلہ ہے یا پولیٹیکل ایشو آئے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں. تو ان بھولوں کو سمجھیں، اور انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کو آپس میں ٹکرا دیں. ابھی تک اپوزیشن بھی اس میں حیا کر رہی ہے، سمجھ کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی کر رہی ہے، اور مجھے پوری کبھی ٹائم ہوگا تو اس پہ میں تفصیل سے آپ سے بات. تھینک یو ویری مچ. درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں. رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا.